أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب انبیاء والی محنت، انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دیا، اس امت کو، ہمیں۔ ہم نبی نہیں، ہمیں کام انبیاء والا ملا ہے، ہم نبی نہیں ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ملا ہے ہمیں۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا عالم، پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت۔ ہم مسلمان ہیں، دیکھو نا، آج تعارف ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، یہ جج صاحب ہیں، وزیر صاحب ہیں، جنرل صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں۔ او نہیں بھائی، ہم کون ہیں؟ جج صاحب ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ وزیر اعظم ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ واہ واہ، ہم مسلمان ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے۔ دیکھو، دکاندار محنت کرتا ہے دکان چمکے، زمیندار محنت کرتا ہے زمیندارہ چمکے، مسلمان کی محنت کیا ہے؟ اسلام چمکے۔ کیا چمکے؟ تو دکاندار پہلے کہ مسلمان پہلے؟ تو پہلے ہم محنت کیا کریں گے؟ اسلام چمکے یا دکان چمکے؟ آج دکاندار اس کی محنت کر رہا ہے کہ دکان چمکے، اس کی محنت نہیں کر رہا ہے کہ اسلام چمکے۔ وہ دکاندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، وہ زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، وہ کارخانے والا بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ اچھا، مسلمان کب چمکے گا؟ جب دکانیں چمکیں گی یا اسلام چمکے گا؟ کارخانوں سے مسلمان نہیں چمکے گا، مسلمان چمکے گا کب؟ اسلام چمکے گا تو مسلمان، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پورا عالم، سارا یورپ اسلام میں آئے، سارا افریقہ اسلام میں آئے، ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ واہ واہ۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں آ رہے ہوں۔ یہ ہے کام، یہ ہو جذبہ، یہ ہو عزم، یہ ہو فکر، یہ ہو شوق، یہ ہو ولولہ۔ واہ واہ۔ اپنی
حیثیت کو پہچاننا، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا۔ عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے اور با مقصد زندگی گزارے، با مقصد زندگی گزارے، اور انتہائی نادان ہے جو مقصد زندگی کو نہ پہچانے اور بے مقصد زندگی گزار دے۔ بے مقصد، ہاں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ چیز جہاں کے لیے ہے وہاں نہ لگانا۔ یہ جان، مال، وقت، زندگی، استعداد، صلاحیت یہ اللہ نے دی کس لیے؟ کہ یہ صلاحیت لگے اسلام کے پھیلانے پر، اسلام چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچیں۔ کہ صلاحیت اس پر لگنی تھی، وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ مال کمانے پر۔ کس پر لگ گئی؟ مال کمانے پر۔ ہاں، ہو جان کھپا رہے ہیں لوگ، مال کماؤ۔ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی مال کما رہے ہیں، اور جن کے پاس مال ہے وہ بھی مال کما رہے ہیں۔ کیا بات ہے! اور جن کے پاس مال تھوڑا ہے وہ بھی مال کمانے میں لگے ہیں، اور جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہ بھی مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ عجیب! ارے بعض لوگ مال اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور جن کے پاس اتنا مال ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور جن کے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ دوسروں سے آگے نکل جائیں۔ کیا بات ہے! عجیب! کیونکہ مقصد زندگی سامنے نہیں۔ یہ تبلیغ، یہ 4 ماہ چلہ، 3 دن اجتماع سے روزہ، شب جمعہ، اللہ کے بندے آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آنا چاہیے۔ یہ کس لیے؟ کہ حیثیت کو پہچانے۔ ہاں، بڑی قیمتی زندگی ہے، ہو یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی دوبارہ۔ آج بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، بہت ساروں کا بھی جنازہ بھی نہیں ہوا ہے، اور کل وہ ٹھیک تھے۔ ہاں، بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں ہے، اور جا رہی ہے بڑی تیزی سے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد؟ ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہمارا کام اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ واہ واہ! تو سب نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ، یہ عزم، یہ شوق، یہ ولولہ، یہ اندر کی کیا ہو آواز۔ ہاں، اور کرنا کیا ہے؟ ہمیں پہلے اس بات کی محنت کرنی، کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ ہاں، بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں بستی، صبح ابھی اندھیرا اور سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، علم کہتے ہیں جاننا، ہاں، اور جہالت نہ جاننا یا غلط جاننا۔ سب سے پہلے کس کو جانو؟ اللہ کو جانو۔ سب سے پہلے کس کو پہچانو؟ ہاں، اللہ کو پہچانو کہ اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہوا چلتی ہوئی نظر، ہوا چل پڑی، بھئی ہوا چل تو پڑی، لیکن ہوا چلائی کس نے؟
بادل آ گئے، بھئی بادل تو آئے لیکن بادل بھیجے کس نے؟ بارش ہو رہی ہے، بارش ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ درخت نظر آ رہے ہیں، درخت کو اگانے والا کون ہے؟ پھول نظر آ رہے ہیں، پھول بنانے والا کون ہے؟ خوشبو رکھنے والا کون ہے؟ سبزیوں کو بنانے والا کون ہے؟ غلے، میوے، اللہ نہیں نظر آتے۔ بھینس میں سے دودھ آ رہا ہے، یہ بھینس میں دودھ کیا تعلق ہے بھینس کا دودھ سے؟ وہ تو سبز چارہ کھاتی ہے، خشک چارہ کھاتی ہے، گندا پانی پیتی ہے، یہ سفید رنگ کا دودھ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ مرغی سے انڈا، بھائی مرغی اور انڈا، یہ کوئی مرغی کا کوئی کمال نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرغی جو ہے نا اپنی طاقت سے انڈا بناتی ہے، مرغی اپنی طاقت سے انڈا بناتی ہے، تو مرغی کی طاقت زیادہ ہے کہ ہاتھی کی طاقت؟ ہاتھی انڈا دے سکتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ مرغی اپنی سمجھ سے، عقل سے انڈا بناتی ہے، تو مرغی کی سمجھ زیادہ ہے کہ سائنسدان کی سمجھ زیادہ ہے؟ سائنسدان انڈا دے سکتا ہے؟ بھئی نہ سمجھ ہے نہ طاقت ہے۔ مرغی میں انڈا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس میں ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ اس میں غذائیت بھرنے والا کون ہے؟ اس پہ چھلکا چڑھانے والا کون ہے؟ سفیدی اور زردی بنانے والا کون ہے؟ درمیان میں جھلی رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے۔ اب زمیندار ہے، پانی لگانے کی فکر، وہ سمجھتا ہے کھیتی پانی سے ہو رہی ہے، اس لیے وہ پانی لگانے کو بہت ضروری سمجھ رہا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ کھیتی اگانے والا کون ہے، کھیتی پکانے والا کون ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے، تو کس کو راضی کرے گا؟ اب آج کا زمیندار اللہ کو راضی کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ پانی لگانا زیادہ ضروری سمجھتا ہے؟ بھینسوں والا بھینس کو پانی پلانا زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے؟ اگر بھینس کو پانی نہیں پلایا دودھ کم ہو جائے گا، یہ اسے پتہ ہے، اور اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، اسی کو پتہ نہیں۔ بھینس والے نے بھینس کو پہچانا ہے، بھینس سے نکلنے والے دودھ کو پہچانا، اور بھینس بنانے والا اللہ اور بھینس میں دودھ بنانے والا اللہ، اس اللہ کو نہیں پہچانا۔ زمیندار نے زمین کو پہچانا ہے، زمین سے نکلنے والی کھیتی کو پہچانا ہے، اور جس اللہ نے زمین بنائی اور جو اللہ زمین سے کھیتی اگاتا ہے اور اس کی کومپل نکالتا ہے اور اس میں ذائقے رکھتا ہے، اس اللہ کو نہیں پہچانا۔ اس لیے وہ زمین کا تو پابند ہوا ہے، پانی لگانے کو ضروری سمجھ رہا ہے، ہل چلانے کو ضروری سمجھ رہا ہے، بیج ڈالنے کو ضروری سمجھ رہا ہے، کھاد ڈالنے کو ضروری سمجھ رہا ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ جاہل کون ہے؟ کسی کو جاہل کہہ دو نا کہ یہ جاہل ہے، مرنے مارنے پہ آ جائے گا، اور مجھے جاہل کہتے ہو؟ جاہل کون ہے؟ جس نے اللہ کو نہ پہچانا۔ جاہل کون ہے؟ جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے اللہ کے نظام کو نہ پہچانا۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ حالات بنانے والے ہیں، اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ طاقت والا، وہ ہنستے ہوئے کو رلا سکتا، وہ روتے ہوئے کو ہنسا سکتا، وہ بادشاہ کو قیدی بنا سکتا، وہ قیدی کو بادشاہ بنا سکتا، وہ غنی کو فقیر بنا سکتا، وہ فقیر کو غنی بنا سکتا، وہ آسان کو مشکل کر سکتا، وہ مشکل کو آسان کر سکتا، اس کے لیے آسان بھی آسان ہے، اس کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اس کے لیے ناممکن بھی آسان ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے، سارے مالدار چاہیں، سارے وزیر چاہیں، سارے حکمران چاہیں، سارے بادشاہ چاہیں، وہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔
ہاں یہ ہے تبلیغ، اس کو سمجھنا سمجھانا، اس کو بولنا سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی، گھر 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 گھر، گلی گلی، ہر ہر فرد، ہر غریب امیر تک پہنچنا۔ او میرے بھائی، اس ساری کائنات کو نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ لاکھ روپے کما رہے پھر بھی محتاج کس کے؟ 10 لاکھ کما لو پھر بھی محتاج کس کے؟ 10 کروڑ کما لو پھر بھی محتاج کس کے؟ وزیر اعظم بن جاؤ پھر بھی محتاج کس کے؟ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ پھر بھی محتاج کس کے؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ ہاں، کھانے پینے میں، چبانے نگلنے میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، سارے وزیر آ گئے، سارے حکمران آ گئے، سارے بادشاہ آ گئے، سب تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، اور کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ ہمارا مطلوب کون؟ ہمارا مقصود کون؟ ہمارا معبود کون؟ ہمارا محبوب کون؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ محبت کرو کس سے؟ راضی کرو کس کو؟ دوستی لگاؤ کس سے؟ ہاں، ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ گھر ہے تو کس نے دیا؟ کاروبار ہے تو کس نے دیا؟ بیوی بچے ہیں تو کس نے دیا؟ آنکھیں ہیں تو کس نے دی؟ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی؟ کھانے کا ہضم کا نظام کون چلا رہا ہے؟ پیشاب پخانے کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ہاں، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب کھانا بہت عمدہ ہو یا بھوک بہت زیادہ ہو؟ کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک نہیں ہے تو نخرے 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 کرے گا، اور کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، چٹنی روٹی میں بھی مزہ آئے گا۔ جب آدمی اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کی طاقت اور قوت کو، اللہ کے علیم ہونے کو جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ بصیر دیکھنے والا، وہ قدیر قدرت والا، وہ خبیر باخبر ہے، وہی معز عزت دینے والا، وہی مذل ذلیل کرنے والا، وہ حفیظ حفاظت کرنے والا، وہ رزاق رزق دینے والا، وہ قابض رزق کو تنگ کر دینے والا، وہ باسط رزق کو کشادہ کر دینے والا، وہ خافض پست کر دینے والا، وہ رافع بلند کر دینے والا، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ عزت کے اسباب پہ رکھ کے ذلیل کر سکتا، ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتا، حفاظت کے اسباب میں ہلاک کر سکتا، ہلاکت کے اسباب میں وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ آگ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ پانی میں، فرعون کے گھر میں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر گئی کہ آئے گا فرعون کے لشکر، فوج، پولیس، بیٹا پیدا ہو گیا مار دے گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہو؟ اگر تمہیں خوف ہے نا اپنے بچے پر تو کیا کرنا؟ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو۔
ہاں اور دیکھو ڈرنا نہیں، ولا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کیوں؟ انا رادوہ الیکی، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹانے والے ہیں۔ آگے خوشخبری بھی دے دی، اور ہم تو اس کو آگے جا کے رسول بنانے والے ہیں۔ ہاں نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اب اللہ کو راضی کرنا، یہ طلب پیدا ہو، مجھے اللہ کو ساتھ لینا ہے، میرا مطلوب اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا محبوب اللہ ہے، وہ ہے کام بنانے والا، وہ ہے مسئلے حل کرنے والا، وہ ہے خوشیاں دینے والا، وہ ہے پریشانیوں سے بچانے والا۔ اس اللہ کو ساتھ لینا میری غرض ہے، غرض ہے، غرض ہے۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان تطیعوه تهتدوا، ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے، ان کی اتباع کرو۔ ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، اور اگر حضور کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ واہ واہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے۔ معاملہ اپنا کس کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے۔ کلکم جائع الا من اطعمتہ، اللہ فرماتے تم سب کے سب بھوکے ہو، سب کے سب بھوکے ہو، میں ہوں کھلانے والا، میں ہوں کھلانے والا۔ اللہ فرماتے میرے سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب کے سب بھوکے، میں کھلانے والا، تم سب کے سب ننگے، میں پہنانے والا، میرے سے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے، میں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو۔ نظام کس کا چلے گا؟ اوپر سے اوپر سے نظام چلتا ہے۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ آج کتنی طلب ہے، مال مل جائے، ملک مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، وزارت مل جائے، جائیداد مل جائے، پیسہ مل جائے، سونا چاندی مل جائے، توبہ توبہ توبہ۔ اگر یہ سب کچھ مل گیا اور اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ 100 بلب لگا لیے، کنیکشن لیا کوئی نہیں تو کمرے میں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ بلب ایک لگایا اور کنیکشن لے لیا، کمرہ روشن ہو جائے گا۔ ٹونٹی لگا لی سونے کی، اور ٹونٹی کا کنیکشن ٹینکی سے ہے نہیں، اس میں قطرہ پانی کا بھی نہیں آئے گا۔ ٹونٹی چاہے پلاسٹک کی لگاؤ، کنیکشن لے لو گے ٹینکی سے تو پانی فر آئے گا۔ یہ تو دکانیں، یہ دفتر، یہ کاروبار، یہ مزدوری، یہ ملازمت، بھائی یہ تو ٹونٹیاں ہیں، یہ تو ٹونٹیاں ہیں، یہ تو بھائی معاملہ تو اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے۔ ایک آدمی نے نا ایک کاروبار شروع کیا، پھر دوسرا کاروبار بھی شروع کیا، پھر تیسرا کاروبار بھی شروع کیا، پھر چوتھا ایک اور کاروبار شروع کر دیا۔ کسی نے کہا بھائی ٹونٹیاں جتنی مرضی لگائی جاؤ، آئے گا تو ڈرم میں سے اتنا ہے جتنا اس کے اندر ہے۔ یہ تو ٹونٹیاں لگائی جا رہے ہو۔ تبلیغ محنت ہے، کیا تشکیلوں میں ہیں تو جہاں جہاں تشکیلوں میں وہاں پھرنا، اپنے مقام پر ہیں، اپنے محلے میں محنت، گھر گھر جانا، گھر گھر جانا، دکانوں پہ جانا، دفتروں میں جانا، کھیتوں میں جانا، مزدوروں کے اڈے پہ جانا، ریڑھی والوں کے پاس جانا، چھاپڑی والوں کے پاس جانا، خانہ بدوشوں کے پاس جانا، ٹیکسی ڈرائیوروں کے پاس جانا، اور ٹرک ڈرائیوروں کے پاس جانا، چنگچی والوں کے پاس جانا،
ایک ہی کے پاس جا کر یہ بات بولنا، اس بات کو سمجھنا سمجھانا، اس بات کو دلوں میں، کوئی منطق فلسفہ نہیں پڑھانا ہم نے، موٹی موٹی بات ہے۔ او میرے بھائی، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی۔ ہاں، ہاتھ پاؤں کس نے دیے ہیں؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارے حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خوشیاں دینے والا وہ تو اللہ ہے، ہمارے مسئلے حل کرنے والا وہ تو اللہ ہے۔ اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا، اور اللہ ہی بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا۔ ہاں، ہم تو اللہ کے محتاج ہیں بھائی، پیسے تھوڑے ہو چاہے زیادہ ہو، ہاں، دکان چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کاروبار تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تنخواہ تھوڑی، مسئلے حل کرنے والا تو اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہاں، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی۔ یہ نوجوان جو ہیں کہتے ہیں نا فلاں میرا ہیرو ہے، توبہ توبہ توبہ، کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، استغفر اللہ۔ ہم سب کے ہیرو کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کے آئیڈیل کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی چال چلنی ہے، ان کے طریقے پر آنا ہے، ان کے دامن کو پکڑنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ یہ ہیں عزت والے، ان کی اتباع سے عزت ملے گی۔ یہ ہیں کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو نبی کے دامن کو پکڑنا ہو، یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، اس کو بولنا، اس کو سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، اس بات کو لے کے پھرنا، اس بات کو دلوں میں اتارنا، یہ ہے پہلا کام، یہ ہے پہلا کام کہ جتنا یہ مجمع ہے روزانہ تشکیلوں میں ہے، مقام پر ہے، تشکیلوں میں ہے، مقام پر ہے، چلا لگا چارما لگے، کوئی بھی ہو، نیا پرانا، روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پھرو بھائی، بے طلبوں کے پاس، غریبوں کے پاس، ان پڑھوں کے پاس، ہر بندے افسروں جہاں تک پہنچ سکتے، پیار محبت سے۔ او میرے بھائی، کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو، تو سب نیت کریں کہ روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ روزانہ کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں، یہ نہیں کہ 4 ماہ لگے ہوئے، او بھائی 4 ماہ تو لگے ہوئے، پھر روزانہ 2 3 4 گھنٹے دعوت دے رہے کہ نہیں دے رہے ہیں؟ کوئی ڈگری تھوڑا ہے کہ 4 ماہ لگے ہوئے، سال لگا ہوا ہے، شب جمعہ پہ آتا ہوں۔ بھائی روزانہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ کام تو وہ ہوتا ہے جس کو روزانہ کیا جائے، کام تو وہ ہوتا ہے جس کو روزانہ کیا جائے، بغیر کسی کے کہے کیا جائے، شوق سے کیا جائے۔ کام تو وہ ہوتا ہے جس پر آدمی جان کھپاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، خود اس کے لیے سوچتا ہے، یہ کام ہے۔ ہاں، مسجد میں آنے والے تھوڑے، نہ آنے والے زیادہ ہیں، ایک کے پاس جانا ہے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، خیرخواہی سے، یہ بات سمجھنا سمجھانا۔ او میرے بھائی، کس کو راضی کر لے، کس کو ساتھ لے لو۔ ہاں بھی، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میں کام کر رہا تھا۔ اوہو، اگر آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتے، ہاتھ نہ ہوتے تو کام کر لیتے، پیٹ میں درد ہوتا تو کام کر لیتے۔ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں اس اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے ہاتھ دیے، عقل دی، بولنے سننے کی طاقت دی ہے، اس اللہ کا حکم ہے، حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ وقت ملا تو پڑھ لو، فارغ ہو تو پڑھ لو، موڈ بن گیا تو پڑھ لو، کوئی اور کام نہیں تو پڑھ لو۔ نہ، نماز ہے، سارے کام چھوڑ کے نماز ہے۔ کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ اذان ہوئی، دکان بند، دفتر بند، کاروبار بند، مسجد۔ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں بھائی، کیسے سب اللہ کو پہچانے، کیسے سب اللہ کی مانے، کیسے نماز زندہ ہو، فجر میں مسجدیں بھر جائیں، آذان ظہر عصر مغرب دکانیں بند ہو جائیں، سب مسجد کی طرف جا رہے ہوں، ساری دنیا بازار میں، سڑکوں پہ، پیدل، گاڑی، موٹر سائیکل، یہ سب کامیابی کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں، اور مؤذن 5 دفعہ چیخ کر کہتا ہے، حی علی الفلاح،
آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ کامیابی نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ کامیابی ہے۔ اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ایک تو صبر کرو، تیزی مت دکھاؤ، ناگواری کوئی تو برداشت کرو، کوئی گناہ نہ کر بیٹھنا، گناہ نہ کر بیٹھنا، نیکی پر جمے رہنا، نیکی پر جمے رہنا، اور نماز پڑھنا، نماز پڑھنا۔ نماز سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ سجدے یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ یہ ہے محنت تبلیغ میں۔ 100% نماز زندہ ہو جائے۔ جو فجر کی نماز پڑھے پھر ظہر پڑھے، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف فرما دے۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی عجیب بات فرمایا، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو سب نیت کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہاں یہ جذبہ ہو۔ اگر آپ کے محلے میں مہینے میں 2-3 نمازی بھی بڑھ جائیں، 2-3 نمازی بھی بڑھ جائیں تو سال میں 20 25 30 بڑھ گئے، 2 سال میں 50 60 70، اور 4 سال میں آپ کی مسجد میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ اب ہم اپنی اپنی مسجدوں کا اندازہ لگائیں کہ 5 سال سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، 10 سال سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، فجر میں کتنے نمازی ہیں؟ وہی 1.5 2 3 صف، وہی 1.5 2 3 صف۔ ارے یہ پریشانیوں، ہاں یہ پریشانیوں، مسجد میں نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی۔ اتنی 1000 کی آبادی ہے محلے میں، 1000 کی آبادی ہے گاؤں میں، فجر میں 20 نمازی آئے، یا اللہ! یہ سارے کے سارے دکانوں پہ جائیں گے، دفتر جائیں گے، کھیتوں میں جائیں گے، مزدوری پہ جائیں گے، اپنے کاموں پہ، اور سارے کام بنانے والا ہے کون؟ وہ تو اللہ ہے۔ اور ناراض کسے کر دیا؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ۔ جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں تو شیطان کا جھنڈا ہے۔ ہاں بیٹا، اماں کیا کہے؟ بیٹا سو جاؤ سو جاؤ، صبح مسجد جانا ہے، سو جاؤ صبح مسجد جانا ہے۔ توبہ توبہ۔ آج اماں کہتی بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بچے کو مالدار بنانا ضروری نہیں، دیندار بنانا ضروری ہے۔ ہم نماز میں کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا، نماز قائم کرنے والا۔ یہ تھوڑا کہا کہ میری اولاد کو مالدار بنا، میری اولاد کو افسر بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ اس لیے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو گیا بیٹا نماز پڑھو، 8 سال 9 سال 10 سال، اور 10 سال کا ہو گیا اب نماز نہیں پڑھتا، وہ فرمایا اس کی پیٹائی کرو، اس کی پیٹائی کرو، اس کی پیٹائی کرو۔ ہاں نمازی بنانا ضروری ہے، نماز زندہ ہو جائے۔ ہر مسلمان اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ جذبہ پیدا ہو، مال خرچ کرنے کا شوق۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اسے ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ ہاں اب 10 کلو کا تربوز لیا، 10 کلو کا تربوز لیا، ہاں خریدا، پیسے دیے، اب جناب مثال کے طور پر 500 روپے دیے، 10 کلو کا تربوز لے لیا۔ اب اس میں سے 4 کلو تو چھلکا نکل گیا، 4 کلو تو چھلکا نکل گیا۔ اب اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے پیسے خرچ کیے، میں تو چھلکا بھی کھاؤں گا، میں تو چھلکا بھی کھاؤں گا، اب چھلکا بھی کھا گیا تو 10,000 روپے لگیں گے علاج کروانے پر۔ ہاں یہ زکوٰۃ جو نکالے گا نا اس سے مال کی حفاظت ہوگی۔ آپ اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو نقصان ہوگا۔ ہاں
جب زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو نقصان ہوگا. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنے مالوں کی حفاظت کرو. کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ ادا کر کے. مالوں کی حفاظت کرو کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ ادا کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ہاں یہ جذبہ پیدا ہو. اللہ نے مال دیا ہے، بیت اللہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے. حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہاں شوق پیدا ہو جائے. رمضان آیا ہے بھائی روزہ رکھنا ہے، واہ واہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے. ہاں سیزن آ گیا بھائی. یہ شوق پیدا ہو ہر مسلمان. یہ محنت ہے. ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق آ جائے، دین سیکھنے کا شوق آ جائے. ہم سب کون ہیں؟ دین سیکھنے والے. دیکھو لفظ بولا طالب علم، کیا لفظ بولا بھائی؟ اب دھیان بچوں کی طرف گیا کہ ہمارا اپنی طرف گیا؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں جی ہم نے لفظ سنا طالب علم تو ہمارا دھیان اپنی طرف گیا کہ ہمارا دھیان بچوں کی طرف گیا؟ بولو بھائی. اچھا اگر بچے طالب علم ہیں تو ہم سب کون ہیں بھائی؟ ہیں؟ ہاں ہم بھی طالب علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طالب علم بچے تھے کہ بڑے تھے؟ ہم سب کون ہیں؟ طالب علم. ہم سب کون ہیں بھائی؟ علم کی طلب کرنے والے. علم شوق ہو، دین کو سیکھنا ہے. بنیادی چیزوں کو پہلے سیکھا جائے، سکھایا جائے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں. ہاں ایک عمل مسجد میں نماز کا بھی ہے، نماز بھی ہے، لیکن صرف نماز کے لیے نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے کس لیے؟ دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے، اس آدمی کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج کامل ہو، جس کا حج کیا ہو. ہاں حج ہماری مسجدوں میں نماز ہے، نماز سے پہلے تالا ہے، نماز کے بعد تالا ہے. نماز سے 10 منٹ پہلے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آنا نہیں، اور نماز کے 10-15 منٹ بعد ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی آئے ہی نہیں. تبلیغ محنت ہے. ہر مسلمان میں دین سیکھنے کی فضا بن جائے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ہر مسجد میں دین سیکھنے کی فضا بن جائے، قرآن کی تلاوت اور ذکر کی فضا بن جائے. ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرے، ہر مسلمان اللہ کا ذکر کرے، ہر مسلمان کی زبان پہ کس کا نام آ جائے. کیا خوبصورت حدیث ہے، کیا کمال کے الفاظ ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب مزدور مزدوری کر رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، بچے کو دودھ پلا رہی اور کیا پڑھ رہی؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں، کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت سے پڑھا کرو، 2-4 دفعہ نہیں، 40-50. فرمایا کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو. ہمارا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور کیا پڑھتا جا رہا ہو؟ لا الہ الا اللہ. مزدور مزدوری کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے آ رہے ہیں، راستے میں کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا، آپ نے فرمایا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ واہ واہ، اب شوق ہو درود شریف پڑھنا ہے۔ اب چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ مستورات گھر میں سالن پکا رہی ہیں، سبزی کاٹ رہی ہیں، اور جناب کیا پڑھ رہی ہیں؟ صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے گلاب جامن میں مزہ آتا ہے، برفی میں مزہ آتا ہے، اس سے زیادہ مزہ آئے اللہ کا نام لینے میں، اس سے زیادہ مٹھاس محسوس ہو درود شریف پڑھنے میں۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکال لے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، ہاں وہاں سے اللہ کام بنائے گا۔ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور حدیث میں آتا ہے سید الاستغفار، یعنی استغفار کا بھی سردار، استغفار کا بھی سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ فرمایا یہ سید الاستغفار ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو صبح کو پڑھ لے صرف ایک مرتبہ لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ لیا، صبح تک موت آ گئی، سیدھا جنت۔ واہ، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ کیسے یہ فضا بن جائے، ذکر اور تلاوت، گھر گھر 6 افراد 5 افراد، ابا ہیں، اماں ہیں، بیٹا بہو سب قرآن پڑھ رہے ہیں، فضا بنے قرآن پڑھ رہے ہیں، ابا قرآن پڑھ رہے، 1 سپارہ، یہ 2 سپارے، یہ 3 سپارے، واہ واہ، کیسی گھروں میں رحمتیں آئیں گی، کیسی گھروں میں برکتیں آئیں گی، کیسی گھروں میں خیریں آئیں گی، گھروں سے نحوستیں ختم، شیطانی اثرات ختم۔ کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، بھاگ ہی جاتا ہے، اس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یہ محنت، یہ شوق پیدا ہو گھروں میں، بچے بچیاں، ہم ہر مسلمان قرآن پڑھے۔ یہ سرمایہ ہے، پیسہ سرمایہ نہیں ہے۔ گھروں کی آبادی ان اعمال سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے، اللہ کے ذکر سے ہے، نماز سے ہے، سجدوں سے ہے، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، تہجد کی نماز۔ واہ واہ، یہ گھر آباد ہے، اس گھر پہ رحمتیں آئیں گی، اس گھر میں برکتیں آئیں گی، اس گھر میں خیریں آئیں گی، اس گھر سے نحوستیں ختم ہوں گی۔ چاہے کچا گھر ہو، چاہے کچا گھر ہو، چاہے چھوٹا سا گھر ہو، یہ آباد گھر ہے۔ ویران گھر کون سا ہے؟ جس گھر میں یہ اعمال نہیں، چاہے سونے چاندی سے بھرا ہو، چاہے زیور سے بھرا ہو، چاہے بہترین وہاں قالین بچھا ہو، بہترین فانوس لٹکے ہوں، اگر گھر میں اعمال نہیں، یہ گھر ویران ہے۔ اس گھر میں نحوستیں ہوں گی، بے برکتیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، شیطانی اثرات ہوں گے، شیطانی اثرات ہوں گے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے۔ ہاں،
گھروں کی آبادی اعمال سے ہے. گھروں میں سب اللہ سے مانگنے والے ہوں. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ ہاں، تو دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں؟ صبح کس سے مانگیں؟ شام کس سے مانگیں؟ ہاں، گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگیں؟ گھر میں داخل ہوتے کس سے مانگیں؟ دعائیں دعائیں، قرآن بڑا پڑا، حدیثیں بڑی پڑی، دعا موقع موقع کی دعا، موقع موقع کی دعا، صبح کی دعائیں. آپ نے دیکھا ایک صحابی کو، فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. جی جی حضور پریشان بہت ہوں، قرضے سر پہ چڑھے ہوئے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے. فرمایا تمہیں ایسی دعا بتاؤں پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ کہ جی بتائیں. فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی فرماتے میں یہ دعا پڑھتا رہا، پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، قرضے بھی ادا ہو گئے. ہاں، یہ محنت ہے بھائی کہ سب کس سے مانگنے والے بن جائیں. 8 چیزوں سے پناہ مانگی اس دعا میں کہ اللہ میں تیرے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کس بات سے؟ اس بات سے کیا کہ کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، نہیں غموں سے بچا، پریشانیوں سے بچا. ہاں، اعوذ بک من العجز والکسل، کسی کام کے کرنے سے میں عاجز بن جاؤں، عاجز ہو جاؤں، کر ہی نہ پاؤں. والکسل، سستی. یہ سستی آدمی کو بڑی خیروں سے محروم کرتی ہے. سستی آدمی کو بڑی خیروں سے محروم کرتی ہے. 1 منٹ لیٹ پہنچا، ریل گاڑی تو نکل گئی، سستی ہوگی نا. 1 منٹ گاڑی تو ہو گئی. ہاں، سست نہیں، چست مسلمان اللہ کو پسند ہے. قوی، مضبوط، صحت مند، طاقتور. ہاں، کمزور اور ڈھیلا ڈھالا، سست مارا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کہنا سستی سے بچا ہمیں. ہاں، اور اللہ مجھے بزدلی سے بچا. ایمان والا بزدل نہیں ہوتا، ڈرپوک نہیں ہوتا ہے. اور اللہ بخل سے بچا. بخل، ایمان والا کنجوس نہیں ہوتا ہے. ہاں، بس خرچ کرتا ہے. اور اللہ قرضے کے تلے دب جانے سے مجھے بچا، لوگوں کے قہر سے بچا. ہر ایک ڈانٹی جا رہا ہے، ہر ایک برا. ہاں، یہ صبح شام کی دعائیں ہیں. ہماری حفاظت ان دعاؤں سے ہے، ہمارے مسئلوں کا حل ان دعاؤں سے ہے. اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے. اعمال اعمال اعمال، یہ ہمارا سرمایہ ہے. ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر یہ دعا پڑھی ہوتی نا، بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. دعا بتائی. کتنی دعائیں ہیں صبح کی، کتنی دعائیں ہیں شام کی، موقع موقع کی دعائیں ہیں. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. کیسی زبردست دعا ہے بھائی. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللہ مجھے اچانک کی خوشیاں دے، اچانک کی مصیبت سے بچا لے. ہاں، اچانک کے شر تکلیف سے بچا لے مجھے. ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھائی یہ اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں سب، کیا ہو گیا؟ دیکھو کسی کو جانا ہوتا ہے نا، اس کو یہاں سامنے آگے نہیں بیٹھنا چاہیے نا. کوئی مجبوری ہے تو علیحدہ بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے، ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے، ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے. کتنے لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں. بھائی دھیان سے سننا چاہیے، شروع سے آخر تک بیٹھنا چاہیے، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. اتنی دور سے آئے ہیں اور کتنے عرصے بعد اور دوبارہ پتہ نہیں کب آنا ہے. بھائی دھیان سے بات سنیں، آخر تک بیٹھے بھائی. ہاں، کوشش کریں، جمیں. ہاں، یہ بہت سارے اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا میں کیوں جا رہا ہوں. ہاں، یہ وہاں جا کے کھڑے ہو کے سوچتے میں کیوں اٹھ کے آیا ایسے بس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. اور جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے
کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑے نہ شام چھوڑے۔ حدیث میں آتا ہے آخری 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس، یہ آخری 3 صورتیں جو صبح 3 دفعہ پڑھے اور شام 3 دفعہ پڑھے، آپ نے فرمایا تکفیک من کل شیء، تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہے، یعنی ہر شر سے اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے، جنات کے شر سے، جادو کے شر سے، لوگوں کے شر سے، نظر بد سے، ہر چیز سے حفاظت ہوگی۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اور یہ 3 صورتیں قرآن کے آخر میں آئی ہیں، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جتنا آخر کا زمانہ آئے گا ان صورتوں کی ضرورت بڑھ جائے گی، شر بڑھ جائے گا، حسد بڑھ جائے گا، جادو بڑھ جائے گا، نظر بد بڑھ جائے گی، تو ان صورتوں کی ضرورت بہت پیش آئے گی۔ یہ محنت ہے، کیسے سب میں یہ اعمال کا شوق آ جائے، ہماری حفاظت ان اعمال سے ہے، ہمارے کاموں کا بننا ان اعمال سے ہے، ہمارے مسائل کا حل ان اعمال سے ہے، ہماری زندگی کا خوبصورت ہونا وہ مال سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے، وہ زیور فرنیچر سے نہیں ہے، زندگی کا خوبصورت ہونا یہ اعمال ہیں، اخلاق ہیں، اخلاق اچھے ہوں گے گھر جنت بنے گا، گھر جنت بنے گا، گھر میں محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے کی عزت احترام ہوگا، بڑوں کی عزت ہوگی، چھوٹوں پہ شفقت ہوگی، ایک دوسرے کی قدر ہوگی، ایک دوسرے کی قدر ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، میاں بیوی میں جوڑ ہوگا، محبتیں ہوں گی، گھر میں خوشیاں ہوں گی، رونقیں ہوں گی، بہار ہوگی۔ اگر اخلاق اچھے ہیں، اگر اخلاق بگڑ گئے اوہو، گھر میں نفرتیں ہوں گی، غصہ ہوگا، غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، گالیاں ہوں گی، بول چال بند ہوگی، ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں ہوگی، لڑائیاں اور جھگڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں، نماز، روزہ، صدقے سے افضل۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں بتائیں؟ میں آپس میں لوگوں میں صلح کروانا یہ نماز، روزہ، صدقے سے افضل۔ اور فرمایا یہ آپس کا جو توڑ ہے، یہ جو بغض ہے اور یہ جو عداوت ہے، یہ تو ایسے ہے جسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا، اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا۔ یہ آپس کا توڑ، یہ بغض اور عداوت، یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کرنا، واہ، غصے کو پینا، درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ نرمی، آپ نے فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، لیکن نرمی نہیں، بڑی نمازیں ہیں، بڑے روزے ہیں، بڑے صدقے، لیکن نرمی نہیں ہے، طبیعت میں، مزاج میں نرمی نہیں ہے۔ فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے، ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم، ان اللہ رفیق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے اور سخت مزاج ہوتے، کیا فرمایا کہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے، صرف چھوڑ نہ دیتے بلکہ بھاگ جاتے۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب سہل۔ ایمان والا کون؟ وہ نرم مزاج ہوتا ہے، وہ بڑا نرم طبیعت ہوتا ہے، اس سے ملنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس کو لوگوں کے بڑا قریب رہتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان بتائی۔ زندگی کی خوبصورتی اعمال سے ہے، اخلاق سے ہے،
اخلاق پیسوں سے نہیں ہے، زیور فرنیچر سے نہیں ہے، رنگ شکل سے نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا فرمایا کہ رشتہ جب کرنا ہے تو کیا دیکھو، مال نہ دیکھو، حسن نہ دیکھو، حسب و نسب نہ دیکھو، بلکہ اس کے اندر ایمان، دینداری دیکھو، دینداری دیکھو۔ اگر دینداری ہے، اگر اخلاق ہیں، دینداری ہے، اخلاق ہیں، تو 1 نمبر۔ کتنے نمبر بھائی؟ اگر اس کے ساتھ حسن بھی ہے 0 لگا دو، کتنے ہو گئے؟ 10۔ اس کے ساتھ مال بھی بہت ہے، 1 0 اور لگا دو، کتنے ہو گئے؟ 100۔ اب اس کے ساتھ حسب و نسب بھی، خاندان بھی بہت اونچا ہے، 1 0 اور لگا دو، کتنے ہو گئے؟ 1000۔ اب حسن بھی ہے، مال بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے، دینداری اور اخلاق نہیں ہے، تو 1 ہٹا دو، 1 ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ 0 0 0، کچھ بھی نہیں۔ زندگی گھر جو آباد ہوتے ہیں اخلاق سے، پیسوں سے نہیں، حسن سے نہیں، خوبصورتی سے نہیں، اخلاق، اس سے محبتیں آتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ سارا زور یہ لگ رہا ہے کہ رزق بھی اچھا ہو، عمر بھی اچھی ہو۔ فرمایا جو چاہتا ہے رزق میں برکت، عمر میں برکت، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو ملائے، رشتوں کو ملائے، رشتوں کو توڑے نہیں، رشتوں کو توڑے نہیں۔ کیا خوبصورت باتیں فرمائیں آپ نے۔ فرمایا جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے تم معاف کر دو، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو، جو تمہیں نہیں پوچھتا تم پوچھو، جو نہیں سلام کرتا چلو تم سلام کر لو، جو نہیں ملتا تم اس سے ملنے چلے جاؤ۔ یہ اصول ہیں، اس سے محبتیں آتی ہیں، اس سے گھر جنت بنتا ہے۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو، خامیاں نہ دیکھو۔ ایک جنازہ لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ جنازہ پڑھانے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی، اس نے زندگی میں یوں کیا وہ کیا، آپ جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام، خوبی کا کام، نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے، آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور دفن بھی کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ خوبیاں دیکھیں بھائی، خامیاں نہ دیکھیں بھائی۔ اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرنا ہے، معاملات کو صاف ستھرا کرنا ہے، یہ محنت ہے۔ ایمان بنے پھر اعمال کا شوق آئے گا، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، جب ایمان بڑھے گا پھر معاملات بھی صاف ستھرے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، توبہ توبہ، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ایک حرام کا لقمہ کھایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور قافلہ حج پہ جا رہا ہے، حج نیکی کے کام کے لیے جا رہا ہے۔ اب ایک آدمی حج کے قافلے میں فوت ہو جاتا ہے، اب اس کا غسل کفن جنازہ ہوا، اب قبر تیار، میت کو لے کر آئے، قبر میں اتارنے لگے تو دیکھا کہ قبر میں ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ ہو اب اسے مارے تو مرے نہ، بھگائیں تو بھاگے نہ، ہلائیں وہ ہلے نہ۔ ارے کیا کریں بھائی، وہ تو بھاگتا نہیں، مرتا نہیں، ہلتا نہیں۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے اژدہا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تیسری جگہ قبر کھودی، اژدہا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔
پریشان ہو گئے. عبداللہ بن عباس حضرت کے پاس حاضر ہوئے. حضرت یہ معاملہ ہے, کیا کریں؟ فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی غلط کام ہے, کوئی گناہ ہے, کوئی حرام کام کرتا تھا جس کی سزا قبر میں دفنانے کے بعد ملنی تھی, لیکن اللہ نے عبرت کے لیے وہ دنیا میں ظاہر کر دیا ہے. اب کہیں بھی تم قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا, اس لیے اس سانپ کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو. اب اجدہ کے ساتھ ہی اس کو دفنا دیا, قبر بند کر دی. قافلہ حج کا واپس آیا, اس کی بیوی کو قصہ سنایا, پوچھا یہ کیا کرتا تھا, یہ اس کے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ بیوی نے بتایا میرا خامن تھا, یہ غلے کا تاجر تھا, غلے کا تاجر تھا, گھر میں غلے کی بوریاں آتی تھیں, ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھس بھر دیتا تھا, ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے, اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ قبر میں اژدہا. ہاں, آپ کا گزر ہوا بازار میں, ایک شخص غلہ فروخت کر رہے ہیں, اللہ کے نبی نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا, اندر سے گیلا نکل آیا. فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ اوپر خشک ہے نیچے گیلا ہے. اس نے جواب دیا حضور بارش ہوئی تھی اس لیے گیلا ہو گیا. فرمایا کہ اس گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ گیلا تم نے اندر چھپایا, خشک اوپر رکھا, یہ دھوکہ ہے. اور اس موقع پر فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو بھائی تبلیغ محنت ہے کہ ایمان بنے, اعمال کا شوق, اخلاق اچھے ہوں, معاملات صاف ستھرے ہوں, کمائیاں پاکیزہ ہوں, اللہ کی رضا کا جذبہ آئے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے خیر کے کام کیے, نیکی کے کام کیے, دین کے کام کیے, لیکن شہرت کے لیے, واہ واہ کے لیے, نام بنانے کے لیے, لوگ کہے کیا بات, سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین, اللہ کا کلمہ بلند ہو, سارے انسانوں کو ہدایت ملے. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ مقصد زندگی, ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی, اس میں فرق سمجھیں. آج خلط ملط ہو گیا, گنجل, چٹنی, کھچڑی پک گئی, پتہ نہیں مقصد کیا ہے, ضروریات کیا ہیں, خواہشات کیا ہیں. تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. مقصد زندگی اللہ کا دین ہے, اللہ کا کلمہ بلند ہو, سارے انسانوں کو ہدایت ملے. مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی جان لگاتا ہے, دل دماغ لگاتا ہے, صبح شام لگاتا ہے, اپنی قوت خرچ کرتا ہے. اور ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے. اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے, اور خواہشات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس کی حد ہی کوئی نہ, وہ خواہشات ہوتی ہیں تو دنیا میں پوری نہیں ہوا کرتی. تو مقصد زندگی وہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا کلمہ بلند ہو, سارے انسانوں کو ہدایت ملے. کیسے مسجدیں آباد ہو جائیں, ہر مسلمان مسجد سے جڑ جائے, مسجدوں میں دین کی فضا بنے, ایمان اعمال کی فضا بنے, سیکھنے سکھانے کی فضا بنے, جماعتوں کے آنے کی جانے کی فضا بنے. یہ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں, فرشتے ان کے ہم نشی ہوتے ہیں. غائب ہو جائیں فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں, بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں, پریشان ہو جائیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. ایسے لوگ چاہیے ہر محلے میں, ہر گاؤں بستی میں, جو مسجدوں کے کھونٹے بن جائیں. اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے. اگر اللہ کے گھر آباد نہیں, ہمارے گھر آباد نہیں ہو سکتے. یہ مسجدوں میں
دین کی فضا بنے، جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، مشورے ہو رہے ہوں، اور جناب جانے والوں کو ہدایت دی جا رہی ہوں، آنے والوں کے حالات سنے جا رہے ہوں، اور دین سیکھنے سکھانے کی فضا بن رہی ہو، دین کے مسائل سیکھے جا رہے ہوں، قرآن کی تلاوت اور ذکر کی فضا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ بازار میں گئے اور فرمانے لگے تم کو کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی اور تم یہاں بیٹھے ہو، سب بھاگے بھاگے مسجد کی طرف، واپس آئے، حضرت کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، اور کچھ لوگ سیکھنے سکھانے میں، حلال حرام کا مذاکرہ ہو رہا تھا، باقی تقسیم وقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اور میں افسوس ہے تم لوگوں پر، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہی تو میراث ہے۔ صحابہ کے زمانے میں مسجدیں کچی تھیں، اعمال پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہو گئیں اور اعمال کیا ہو گئے؟ اعمال کیا ہو گئے؟ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، جو مسجد سے جڑے گا وہی دین سے جڑے گا، جو دین سے جڑے گا وہی تو اللہ سے جڑے گا، جو مسجد سے کٹ گیا وہ دین سے کٹ گیا، جو دین سے کٹا اللہ سے کٹ گیا۔ جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ کچھ لوگ چاہیے ہر محلے، ہر گاؤں، ہر بستی میں جو اس تبلیغ کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس پر اپنی جان مال لگائیں، اپنی صلاحیت لگائیں، کیسے اللہ کا دین زندہ ہو وہ فکر کریں، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں۔ کیسے جماعتیں نکل رہی ہوں، 4 ماہ چلہ 3 دن مسجدوں کو وقت دے رہے ہوں، ہر مسلمان مسجد جڑ رہا ہو، ایک ایک کی فکر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، ان کے گھر گئے پتہ کرنے، والدہ نے کہا وہ ساری رات نفلیں پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فرمایا ساری رات سوتے رہتے، فجر مسجد میں پڑھتے، یہ زیادہ بہتر تھا۔ فکر کریں، فکر کریں ہر مسلمان کی، جو قریب میں رہتے ہیں ان کی بھی، جو دور میں رہتے ہیں ان کی بھی فکر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شام کے علاقے کے رہنے والے، شام کے علاقے کے، مدینہ کہاں اور شام کہاں، کچھ عرصہ نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ فلاں صاحب کبھی نظر نہیں آتے، پہلے بہت آتے، کہ ہاں حضرت وہ راستے سے بھٹک گیا، وہ غلط کاموں میں پڑ گیا، غلط کاموں میں بڑھ گیا، وہ تو شراب تک کا عادی ہو گیا، وہ تو شراب پینے لگ پڑا ہے۔ یہ نہیں رہا کہ جائے دفع ہوئے جائے جہنم میں، نہ، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ آگے قرآن کی آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم، قاصد کو بھیجا ہے مدینے سے شام کی طرف، تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ اب قاصد پہنچا مدینے سے شام، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں خط دیا، حضرت عمر نے لکھا ہے تمہارے نام ہے، کھولا اور پڑھا، کیا لکھا ہے؟ غافر الذنب، اللہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، طاقت اور قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اگر تو معافی نہیں مانگتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کے سوا بندگی کے لائق ہے کوئی نہیں، اور جانا تو نے اسی کے پاس ہے، بچ کے کہاں بھاگے گا تو۔ اس نے پھر پکی سچی توبہ کر لی،
حضرت عمر عنہ کے پاس قاصد نے واپس آ کر کارگزاری سنائی تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ راستے سے بھٹک گیا ہے اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بننا، یعنی اور تانے مت مارنا بلکہ اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا، میں اس کو امید دلانا اور اس کے لیے دعا مانگنا۔ بھائی یہ تبلیغ ہے میرے بھائیو، ایک مسلمان کی فکر کریں، کیسے سارے مسلمان پورے اسلام پر آ جائیں، کیسے دین زندہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ کی مدد سے مسئلے حل ہوتے ہیں، حکومت کے بدلنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مال کی کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اسباب کی کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہ دین کی محنت کریں گے تو دین زندگیوں میں آئے گا، جب دین زندگیوں میں آئے گا تو اللہ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں 4 علامتیں بتائیں اللہ کے نبی نے، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بارشیں وقت پر ہوتی ہیں اور حکمران اچھے اور اہل ہوتے ہیں، نیک لوگ حکمران بنتے ہیں جن کے دلوں میں انسانیت کی محبت اور شفقت ہوتی ہے، جن کو اپنے ملک سے ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی ہے، جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو اپنی خواہشات پر، تقریبات پر نہیں، جو مال کو یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ان کا احسان سمجھتے ہیں اور وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ انہیں کھا کے نہیں کھلا کے مزہ آتا ہے، پہن کے نہیں پہنانے کا انہیں شوق ہوتا ہے، مال جمع کرنے کا نہیں مال خرچ کرنے کا، انہیں سکون مال جمع کر کے نہیں مال خرچ کر کے ملتا ہے۔ ہاں جب اللہ راضی ہوتے ہیں مرد حاوی ہوتے ہیں، مردوں کی چلتی ہے، مرد حکمران بنتے ہیں، اور جب دین زندگیوں میں نہیں ہوگا اور اللہ ناراض ہوں گے تو 4 علامتیں بتائیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا اہل حکمران اللہ مسلط فرما دیتے ہیں، جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، کوئی اپنے ملک سے خیرخواہی نہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو خواہشات پہ، جو تقریبات پہ، جو سیر سپاٹوں پہ، عمدہ کھانوں پہ، اس پہ مال خرچ کرتے ہیں، مال کو صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرتے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں اور وقت پر نہیں ہوتی ہیں تو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عورتیں حکمران بنتی ہیں، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ ہاں مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے بھائیو۔ دین زندگیوں میں آئے گا تو پھر اللہ راضی ہوں گے، جب دین آئے گا تو مالدار سخی بنیں گے، غریب خوددار بنیں گے، تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، افسر امانتدار بنیں گے، حکمران عدل کرنے والے بنیں گے، اولاد فرما بردار ہوگی، میاں بیوی میں جوڑ ہوگا، پھر محبتیں ہوں گی، پھر عدل ہی عدل ہوگا، پھر سچ ہی سچ ہوگا، پھر حیا والی زندگی ہوگی، پاک دامنی والی زندگی ہوگی، پھر دنیا بھی جنت بنے گی، پھر موت بھی آسان، پھر قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت جہاں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی، رشتہ داروں سے اور صحابہ سے ملاقاتیں، اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہو۔ آج وقت ہے تبلیغ کیا، توبہ کریں، توبہ کروائیں، پھریں اللہ کے راستے میں، اللہ کے پیغام کو لے کر گاؤں بستی او بھائی توبہ کر لو، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔
یہ سے روزہ، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ روزانہ کا مسجد کا وقت، یہ روزانہ کی گشتیں، یہ ملاقاتیں، یہ گھر گھر جانا، یہ پھرنا، یہ تھکنا، یہ کھپنا، یہ پیدل سال بستیوں میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں، اور جناب عیدیں بھی آ رہی، رمضان بھی آ رہے، ہر موسم آ رہا ہے، یہ پھر رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر۔ ایک ایک گشت کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی، یہ سروزے کے پیچھے، یہ سال 7 ماہ کے پیچھے، روزانہ کا مشورہ، یہ روزانہ کی ملاقاتیں، کتنوں کی توبہ چھپی ہے اس کے پیچھے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے۔ بڑی دکھی انسانیت ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل، سب کا حل توبہ ہے، کوئی اور حل نہیں۔ پیسہ حل نہیں ہے، ملک حکومتیں بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے، مال کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، حل توبہ ہے، حل دین ہے۔ دین زندگی میں آئے گا تبھی دنیا آخرت بنے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے، بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا، عمل نہیں۔ آج کر سکتے ہیں، کر نہیں رہے، پھر کرنا چاہیں گے، کر نہ سکیں گے۔ یہ زندگی نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، وقت نعمت ہے، اس کی قدر اس کا صحیح استعمال ہے۔ اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام، یہ انبیاء والا کام، یہ سب سے اونچا کام۔ تو دین کا کام کرے، دین نہیں چمکے وہ خود چمکے گا۔ جو دین کا کام نہیں کرتا، دین تھوڑا مٹتا ہے، وہ خود ہی مٹ جائے گا۔ یہ تو ہماری سعادت ہے، ہم دین کے کاموں کے لیے استعمال ہو جائیں، ہم دین کی محنت کے لیے استعمال ہو جائیں۔ لیکن اللہ کسے استعمال کرے گا؟ جس میں جذبہ ہوگا، عزم ہوگا، شوق ہوگا، ولولہ ہوگا، نیت ہوگی، فکر ہوگی۔ اس لیے بھائی، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، 40 سال گزر گئے، 50 سال، ہماری صلاحیتیں غلط جگہ لگ گئی، ہمارا وقت گھروں میں گزر گیا، خواہشات اور تقریبات اور سیر سپاٹوں پہ اور اپنی ضروریات پورا کرنے پہ۔ یہ ہم سے ظلم ہوا، یہ ہم سے قصور ہوا، اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ اور جو بقیہ زندگی ہے، پتہ نہیں کتنی باقی ہے، 1 دن، 1 مہینہ، 1 منٹ، کوئی پتہ نہیں۔ بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کریں، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی قوت، اپنا دل دماغ، اپنی صبح شام اس دعوت کے کام پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو اللہ سے مانگیں، اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ میں اس کام پر استقامت نصیب فرما۔ نیت کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں، نکلیں، نکالیں، پھریں، پھرائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ 4 ماہ نہیں لگے ابھی تک، 4 ماہ لگائیں، 4 ماہ لگ گئے، چلہ رہتا ہے، چلے کے لیے نکلیں۔ سال 7 ماہ، ابھی آپ یہاں کسی سے پوچھیں میں 4 ماہ لگاؤں کہ ہاں، میں چلہ لگاؤں کہ ہاں، میں سال لگاؤں کہ ہاں، میں 7 ماہ لگاؤں ہاں۔ اگر آپ واپس چلے جاؤ، گھر جا کے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں کہ نہ، میں چلہ لگاؤں کہ نہ، میں سال لگاؤں کہ نہ۔ یہ ماحول کون سا ہے؟ ہاں 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 ہاں۔ واپس چلے جاؤ، گھر میں ماحول کیا ہے؟ نہ۔ وہ جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ اس لیے سارے مجمع سے گزارش ہے، سب نیت کریں، اس کام کو اپنا مقصد بنا کے کریں گے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ نکلنا بھی ہے، مقام پہ بھی کام کرنا ہے، نکلنا بھی ہے، مقام پہ بھی کام کرنا ہے۔ اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، وہ نیت کریں بھی 4 ماہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ۔